جی بلال اظہرکیانی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اب پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا فارمولہ ہے سر، کیا پلان ہے، کیا حکمت عملی ہے؟ جی دیکھیے، آپ نے دیکھا ہے کہ حکومت یا وزیر اعظم بننے کے فوراً بعد شہباز شریف صاحب نے دیگر میٹنگز معیشت پہ ہی کی ہیں، اور یہی نمبر ون ہمارا چیلنج بھی ہے، نمبر ون ترجیح بھی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب نے آتے ہی، چاہے وہ FBR کے ریفارمز ہوں، چاہے وہ نجکاری کا عمل ہو، چاہے وہ IMF کے ساتھ جو آن گوئنگ پروگرام ہے، آگے جو پوٹینشیل پروگرام ہم نے دیکھنا ہے وہ ہو، ان سارے معاملات کے اوپر شہباز شریف صاحب نے آتے ہی اپنی اکنامک ٹیم کی میٹنگز کی ہیں۔ تو دیکھیے، پلان یہی ہے کہ جو 16 ماہ کی حکومت کے اندر ہم نے ملک کو ایک معاشی استحکام دیا تھا ڈیفالٹ اوورٹ کر کے، اور اس کے بعد کافی حد تک کیئر ٹیکر حکومت میں وہ جو اسٹیبلٹی وہ برقرار رہی ہے، مگر ابھی بھی بہت کام باقی ہے۔ تو اس بیس کے اوپر کام کرتے ہوئے جو IMF کی جو شرائط ریفارمز درکار ہیں ملک کو، جس میں ہمارے سرکولر ڈیٹ کا معاملہ ہے، جس میں ہماری اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا معاملہ ہے، جس میں ہمارے ٹیکس نیٹ کو وائڈن کرنے کا معاملہ ہے، جس میں ہمیں اپنی یہ جتنی بھی جو ہمارے دیگر اکنامک ریفارمز ہیں جو عرصہ دراز سے ہمارے ملک کی ضرورت ہے، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اسی کے اوپر آپ کو کام ہوتا ہوا آپ نظر آئے گا۔ شرائط IMF کی بہت سخت ہیں، ان کو نرم کیا جا سکتا ہے، کوئی گنجائش ہے باقی؟ یہ دیکھیے، ایک تو ہمارا IMF کا پروگرام وہ ہے جو ابھی مکمل ہونے والا ہے، جس کا سیکنڈ اور فائنل ریویو جو ہے وہ اب ہونا ہے۔ اس کے بعد اب ایک نئے پروگرام کی طرف بھی بات بن سکتی ہے، مگر دیکھیے IMF کا جو پروگرام ہوتا ہے جسے آپ شرائط کہتے ہیں، یہ عام طور پہ ایک ریفارم پروگرام ہوتا ہے جو حکومت اور IMF ساتھ بیٹھ کے بناتی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ IMF کے ساتھ جو بھی چیزیں طے ہوں وہ ایسی چیزیں ہوں جو خراب ہیں، یا جو ہم ایک جسے آپ کہتے ہیں ایکسچینج میں لیتے ہیں کہ ڈالرز کے لیے کوئی مشکل چیزیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں IMF کے پروگرام کے اندر ایسی اگر آپ اچھے طریقے سے ڈیزائن کریں تو ڈلتی ہیں جو ویسی آپ کی ملک کی ضرورت لیکن ہوتی ہے۔ بجلی اور گیس کب سستی ہوگی؟ نہیں دیکھیے، بجلی اور گیس سستی کرنے کا طریقہ تو دیکھیے، آپ کی بجلی کی پیداوار سستی ہوگی تو آپ بجلی آگے سستی دے سکیں گے۔ دیکھیے، تو اس میں ہمیں اسی وجہ سے سولر کی طرف جانا ہوگا، جو ہمارے مہنگے فرنس آئل پہ چلنے والے پلانٹس ہیں ان کو ہم نے چلانا بند کرنا ہوگا۔ ہمیں سستی بجلی کی پیداوار کرنے کی طریقہ کار ڈھونڈنے ہوں گے، اور سولر اس میں بہت اچھا طریقہ ہے۔ جب آپ سستی بجلی بنائیں گے تو اس سستی بجلی آگے بیچ سکیں گے سرکولر ڈیٹ میں اضافہ کیے بغیر، کیونکہ دیکھیے جب سرکولر ڈیٹ بھی جب بڑھتا ہے تو اس کا بھی نقصان عوامی بھگتتی ہے کل مہنگائی کی صورت میں۔ مہنگائی کم ہوگی؟ جی دیکھیے، مقصد تو انشاءاللہ یہی ہے کہ آخر میں ابھی مہنگائی کی شرح ابھی بھی کافی اونچی ہے، مہنگائی کی شرح کو نیچے لایا جائے اور آہستہ آہستہ جو قوت خرید ہے ہر پاکستانی کی اس میں اضافہ کیا جائے۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ جی بلال اظہرکیانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جن کا یہ کہنا ہے کہ حکومت پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے اصلاحات کے عمل پر کام شروع کر دے گی۔